الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها وأنى لهم إذا جاءتهم ذكراهم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم علامات قیامت کی نشانیوں کے سلسلے میں بات چل رہی ہے۔ قرآن پاک میں قیامت کو قریب بتایا گیا، اقتربت الساعۃ، قیامت نزدیک آ پہنچی۔ تو قیامت کس وقت آئے گی اس کا یقینی علم تو اللہ تعالیٰ ہی کو ہے، یعنی اس کا مقررہ وقت وہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو نہیں۔ باقی اس کی نشانیاں بتائی گئی ہیں اس آیت پاک میں بھی اس کو پیش کیا گیا ہے۔ فَهَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ أَن تَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً، سو کیا یہ لوگ بس قیامت کے منتظر ہیں کہ وہ ان پر دفعتاً آ پڑے، یعنی اللہ کے نافرمان جب ان کو سمجھایا جاتا، ڈرایا جاتا تو سمجھتے بھی نہیں، ڈرتے بھی نہیں، تو کیا آخر وہ اس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ ان پر اچانک قیامت آ پڑے؟ تو سنو، قیامت کا جو تم انتظار کر رہے ہو تو یاد رکھو کہ اس کی علامتیں آ چکی ہیں۔ فقد جاء اشراطها، کئی نشانیاں آ چکی ہیں۔ اب تو تم کو سمجھ جانا چاہیے، نہیں قیامت ہی آئے جب ہی ہم سمجھیں گے۔ اگر ایسی بات ہے تو فَأَنَّى لَهُمْ إِذَا جَاءَتْهُمْ ذِكْرَاهُمْ، تو سب جب قیامت ان کے سامنے آ کھڑی ہوگی اس وقت ان کو سمجھنا کہاں میسر ہوگا، اس وقت وہ کہاں سمجھ سکیں گے۔ تو اس لیے نشانیوں کو دیکھ کر ہی وہ سمجھ جائیں، یہی اصل ہے۔ تو نشانیوں میں قیامت کی بہت سی نشانیاں بیان کی گئی ہیں، ان میں ایک اہم نشانی خود حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اور آپ کی تشریف آوری ہے۔ آپ کا دنیا میں آنا خود
یہ قیامت کی نشانی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا بعثت انا والساعۃ کہاتین، کہ میں اور قیامت مبعوث ہوئے، بھیجے گئے اس طریقے سے۔ آپ نے شہادت کی انگلی اور اس کے بعد والی انگلی کو بتا کر کہا، دیکھو یہ شہادت والی انگلی ہے اور یہ بعد والی انگلی ذرا آگے کو بڑھ گئی ہے، تو اس طریقے سے میں ذرا پہلے آ گیا ہوں، اب میرے پیچھے قیامت آنے والی ہے۔ تو آپ نے بالکل موٹے انداز میں مثال دے کر سمجھایا ہے۔ تو اس سے پہلے بھی یہ بات بتائی گئی تھی، نشانیوں کو بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ انسان ان کو سن کر ان کے بارے میں معلوم کر کے وہ سمجھ جائے۔ آج کل جیسا اس کورونا کے سلسلے میں جو نشانیاں بتائی جاتی ہیں تو لوگ کتنا سمجھ جا رہے ہیں، اپنے آپ کو سنبھال لے رہے ہیں۔ کھانسی ہو، گلے میں خراش ہو، بخار ہو، یہ بولنے کی دیری وہیں سے لوگوں سے ملنا جلنا چھوڑ دیتے ہیں، گھروں سے باہر جانا چھوڑ دیتے ہیں۔ کیا کیا کر رہے ہیں؟ خالی نشانیوں کو دیکھ کر، نشانیوں کو سن کر۔ تو جب جان کے بارے میں اتنی فکر ہے تو ایمان کے بارے میں ہم کو کتنی فکر ہونی چاہیے۔ جب فتنوں کا زمانہ آئے گا اور عجیب قسم کے فتنے اٹھیں گے اور قیامت کی نشانیاں ایک ایک ظاہر ہوں گی، تو اس وقت ہم اپنی حفاظت کیسے کریں، اپنے ایمان کی حفاظت کیسے کریں، اپنے دین کی حفاظت کیسے کریں، اس کو سوچنا چاہیے۔ یہ اصل پیغام ہے قیامت کی نشانیوں کا۔ تو آج یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا میں تشریف لانا یہ خود قیامت کی ایک نشانی ہے، اور بہت بڑی نشانی ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا آخری نبی، آخری رسول، آخری پیغمبر ماننا ضروری ہے۔ اس میں ذرا برابر بھی شک شبہ آئے، ڈھیل اور جھول کی بات آئے تو ہمارا ایمان نکل جاتا ہے۔ یہ بہت مضبوط عقیدہ ہے، اس کو کہتے ہیں عقیدہ ختم نبوت، یعنی حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت اور رسالت ختم ہو گئی۔ آپ آخری نبی بھی ہیں، آخری رسول بھی ہیں، آپ کے بعد کوئی نیا رسول بھی نہیں آئے گا، نیا نبی بھی نہیں آئے گا۔ اس کو اچھی طریقے سے ذہن میں بٹھا لینا چاہیے۔ یہ معمولی عقیدہ نہیں ہے، یاد رکھو۔ اس میں اگر فرق آ گیا تو ہماری ساری عبادتیں، ساری ریاضتیں، ساری نیکیاں سب عکارت ہو جائیں گی، سب غارت ہو جائیں گی۔ اس لیے اب میں چند باتیں بولتا ہوں، ان کو نوٹ کرو۔ ہم ایمان والے ہیں کہ مانا ہم اللہ کو مانتے ہیں، یہ اللہ ہے۔ نمبر 2، اللہ ہی کو مانتے ہیں، یعنی اللہ ہی معبود ہے۔ دو میں کیا فرق ہے؟ کچھ لوگ تو ہیں وہ اللہ نہیں ہے بولتے، دہریے، ایتھسٹ، جیسے تیکا وغیرہ کے لوگ ہوتے ہیں ہمارے یہاں، وہ خدا نہیں بولتے، تو ہم بولتے ہیں کہ خدا ہے تو اللہ ہے۔ اور نمبر 2، اللہ ہی معبود ہے، یہ توحید ہے۔ یہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ ان اعبدوا اللہ، کیا حکم دیا گیا ہے کہ عبادت کرو اللہ کی، اللہ ہی کی عبادت۔ تو اور قومیں بھی ہیں وہ مانتی ہیں معبود، لیکن اللہ کے ساتھ اوروں کو بھی مانتی ہیں، وہ مشرک ہیں۔
تو ہم ایمان والے بھی ہیں، موحد ہیں، توحید ایک خدا کو ماننے والے. ایسے ہی ہم رسولوں کو مانتے ہیں، رسولوں پر ایمان لاتے ہیں، اور تمام رسولوں پر، اللہ نے جتنے بھی رسول بھیجے ہیں ان پر ایمان لاتے ہیں، اور یہ ضروری ہے. اور ان میں سب سے افضل حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں، اور سب سے آخری نبی مانتے ہیں. تو اللہ کو ماننا اور اللہ ہی کو ماننا، نبیوں کو ماننا، اس میں سب سے آخر میں حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننا. سمجھ رہے بھائی؟ ہاں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے، لیکن آپ کے ساتھ اوروں کو بھی مان لیے. آپ کے بعد دوسرے بھی آئے ہوں گے، آتے ہوں گے، آئیں گے. اس طریقے کی بات آئی تو ہمارا ایمان چلا گیا. تو یاد رکھو، یہ بہت اہم عقیدہ ہے. اس کو کہتے ہیں عقیدہ ختم نبوت. قرآن میں اس کے اشارے ہیں، صراحت بھی ہے، حدیثوں میں صاف طور سے، اتنی حدیثوں میں اس کو بیان کیا گیا ہے، ایک دم کھول کر صاف طور سے بیان کیا گیا. قرآن پاک میں سورہ صف میں ہے، 28واں پارہ سورہ صف. وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ. کیا مطلب؟ اور جب مریم کے بیٹے یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا، اے میری قوم، کون سی قوم؟ قوم بنی اسرائیل، میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول ہوں. تو مطلب حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہ بنی اسرائیل کی طرف رسول تھے، اور مجھ سے پہلے کی کتاب تورات کی میں تصدیق کرنے والا ہوں. تو معلوم ہوا کہ ان سے پہلے کتاب تورات نازل ہوئی، ان سے پہلے کی. ان کے بعد کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ اور اپنے بعد آنے والے ایک رسول کی میں تمہیں خوشخبری سنانے والا ہوں. تو معلوم ہوا کہ ان کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے، جن کا نام احمد ہے. وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ أَحْمَدُ. تو اللہ عیسیٰ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی خوشخبری دے رہے ہیں، اور آپ کا نام یہاں پر احمد بتایا گیا ہے. تو قرآن پاک میں ایک جگہ آپ کا نام احمد بتایا گیا، اور ایک سے زائد جگہ پر آپ کا نام محمد بتایا گیا. تو آپ آخری نبی ہیں، عالمی نبی ہیں، آفاقی نبی ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جگہ جگہ اپنے بارے میں فرمایا، میں حاشر ہوں، جمع کرنے والا، میں سب سے آخر میں آنے والا ہوں، عاقب ہوں. تو یہ بہت اہم عقیدہ ہے، اس میں ذرا برابر بھی فرق آنے نہیں دینا. میں بار بار اس کو اس لیے دہرا رہا ہوں کہ آج ایسے بہت سے لوگ شروع ہو گئے ہیں، دعوے دار، جو اپنے کو مسیح بھی کہتے ہیں، مہدی بھی کہتے ہیں، نبی بھی کہتے ہیں. ایسا کہہ رہے ہیں اور لوگ بھی ان کو مان رہے ہیں. یہ ہے اصل مصیبت. اور ماننے والے جاہل قسم کے، ان پڑھ، جنگل دیہات کے، ایسا نہیں، شہروں کے لوگ ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہیں، اور بظاہر دیکھنے کو چہرہ مہرہ بھی دیندارانہ نظر آتا ہے، داڑھی بھی ہے، ٹوپی بھی ہے، جبہ بھی ہے، اور
پہلے دین کے کاموں میں بھی لگے تھے، اب وہ گمراہی کی دعوت دے رہے ہیں، لوگوں کو جھوٹے جھوٹے لوگوں کی طرف متوجہ کر رہے ہیں، ان کو مسیح، ان کو مہدی کر کے بتا کر لوگوں کو سمجھا کر ان کے پاس لے جا رہے ہیں۔ تو گویا کہ ہمارا ایمان کا سودا ہو رہا ہے۔ تو اس لیے یاد رکھو، ہمارے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ خاتم النبیین بھی ہیں، خاتم المرسلین بھی ہیں۔ آپ کا عقیدہ کیسا ہو؟ آپ کے بارے میں عقیدہ کیا رکھنا ہے؟ کتنی صاف چیزیں ہیں، اس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا کھول کھول کر بتایا ہے، اس کو حدیثوں میں محدثین نے اپنی کتابوں میں پیش کیا ہے۔ ایک حدیث ہے جس میں فرمایا میری مثال ایک عمارت کی سی ہے کہ بنانے والے نے اس کو بڑی اچھے خوبصورت انداز میں بنایا، اب لوگ بھی آ کر اس کو دیکھ رہے ہیں، ادھر دیکھتے ادھر دیکھتے، اور اس عمارت کی تعریف بھی کرتے ہیں، واہ کیا اچھی ہے عمارت، کیا خوبصورت ہے، یہ دیکھو وہ دیکھو کر کے ایک دوسرے کو دکھاتے بھی ہیں، دیکھتے بھی ہیں، خوشی کا اظہار بھی کرتے ہیں۔ لیکن دیکھتے دیکھتے ایک جگہ جب پہنچتے ہیں تو وہاں پر ایک اینٹ کی جگہ خالی رہتی ہے، اس کو نہیں رکھا گیا رہتا، تو وہاں پر پہنچ کر تعجب کے انداز میں وہ پوچھتے ہیں یہ اینٹ کیوں نہیں رکھی گئی ہے، اس کو رکھ دیتے تو یہ عمارت مکمل ہو جاتی نا، یہ اینٹ کیوں باقی رہ گئی ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَأَنَا اللَّبِنَةُ، میں وہ آخری اینٹ ہوں، جب اس کو رکھ دیا جائے گا تو وہ عمارت پوری ہو جائے گی، تو مطلب یہ ہے کہ میں جب آ جاؤں گا تو یہ نبوت ہو، رسالت ہو، اس کی عمارت ہے یہ مکمل ہو جائے گی، اب اس میں کسی قسم کی کوئی کمی باقی نہیں رہے گی۔ تو اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، عالمی نبی ہیں، آفاقی نبی ہیں، تو آپ کا آنا خود قیامت کی ایک نشانی ہے، یہ بہت اہم چیز ہے۔ اس کی مثال کیا ہے؟ جیسے بچہ چھوٹا رہتا ہے تو اسے ٹیلر کے پاس لے جا کر اس کا ماپ لیتے ہیں، اس کے کپڑے تیار ہوتے ہیں، پھر ذرا دن کے بعد ٹیلر کے پاس کپڑا دیتے ہوئے 1-2 انچ ذرا بڑا رکھو، چوڑا رکھو بولتے ہیں، پھر بچہ بڑھتا ہے تو پھر اور سائز بڑھاتے ہیں، ایسا ہوتا ہے۔ ہوتے ہوتے ایک وقت آتا ہے کہ انسان کا بڑھنا بند ہو جاتا ہے، اب انسان کا لباس ایک ہی طرح رہتا، اب درزی کے پاس، ٹیلر کے پاس اس کا ماپ رہتا ہے، اب جب بھی کپڑا سلانا ہے تو صرف کپڑا لے جا کر دے کر 2 جوڑے سیدھا لو، 3 جوڑے سیدھا لو بولتے ہیں تو وہ سی دیتا ہے۔ اسی طریقے سے نبوت اور رسالت، پہلے نبی آئے، ان کی تعلیمات تھی، ان کے یہاں عبادت کے طریقے تھے، پھر نبی آئے، ان میں کچھ اضافہ ہوا، کچھ زیادتیاں ہوئی، اس طریقے سے ہوتے 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 اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، تو آپ کے ذریعے سے جو دین دیا گیا یہ کامل ہے، مکمل ہے، اب یہ پورا ہو گیا، اب اس سے زیادہ اس کی ضرورت نہیں ہے، اس کی امید بھی نہیں ہے، تو اس لیے اللہ نے بھی فرما دیا الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن میں نے کامل کر دیا، واتممت لکم نعمت، اور تمہارے لیے میں نے تام بھی، مکمل بھی کر دیا، میری نعمت کامل بھی ہو گئی، مکمل بھی ہو گئی، اس کے بعد کسی اور چیز کی ضرورت نہیں۔ اب یہ دین اسلام یہ قیامت تک کا دین ہے،
اللہ نے اس کو پسند کیا ہے، تو اس لیے اس عقیدے پر بہت مضبوطی کے ساتھ رہنا۔ تو یہ بات شروع میں بھی بتائی گئی تھی کہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا میں تشریف لانا ہے۔ تو اس لیے آپ کے علاوہ کدھر بھی ہمارا ذہن نہ جائے، صرف اور صرف ایک بات یاد رکھ لو، قیامت کے قریب حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہ اتارے جائیں گے آسمان سے۔ وہ نئے نبی نہیں ہوں گے، وہ پہلے کے نبی ہیں، پرانے نبی ہیں، وہ آسمان میں اٹھا لیے گئے۔ اب کوئی پوچھے آسمان سے کیسا اترتے گا، تو جیسا اٹھائے گئے ویسا اتارے جائیں گے۔ تو اٹھایا جانا بھی قدرت سے ہوا، ویسے ہی اتارا جانا بھی قدرت سے ہوگا۔ تو اللہ تبارک و تعالی ان کو اتاریں گے۔ وہ کیسا، حضرت لفٹ بھی نہیں، کیا بھی نہیں، سو کیسا اتریں گے؟ تو سنو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی شروع سے ہی وہ معمولی زندگی کی طرح نہیں ہے، عام لوگوں کی طرح نہیں ہے، سب سے الگ ہے، اس لیے کہ ان کی پیدائش ہی بغیر مرد کے، بغیر باپ کے ہوئی ہے۔ وہ کیسا حضرت کا؟ تو حضرت آدم علیہ السلام، ان کی پیدائش کیسی ہوئی؟ حوا علیہ السلام کی بغیر عورت کے ہوئی، اور آدم علیہ السلام کے بغیر مرد اور عورت کے ہوئی۔ تو یہ سب قدرت کی چیزیں ہیں یہ۔ تو اس لیے اللہ کی ایک قدرت ہوتی ہے، اللہ کی ایک سنت، ایک طریقہ ہوتا ہے۔ تو اللہ کی قدرت جب اللہ دکھائیں گے تو اس میں کسی کو پوچھنے اور چون چرا کرنے کی گنجائش ہی نہیں ہے۔ اللہ کی قدرت ہے تو اللہ کر سکتے ہیں۔ تو جیسے اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھایا، پر رفعہ اللہ الیہ، اللہ قرآن میں ہے کہ اللہ نے ان کو اٹھا لیا۔ تو جیسے اٹھایا ہے اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اتاریں گے۔ تو آج کل بہت سے گمراہ لوگ بہکا رہے ہیں لوگوں کو۔ اب آپ لوگ دیکھے ہوں گے، اب تک کرسچنز جو ہے وہ یہ لوگوں کو کہتے تھے کہ عیسیٰ جو ہے مسیح ہمارے گناہ سب لے کر وہ جان دے دیے، ان کو صلیب پہ چڑھا دیے، کراس جو ہے صلیب کا نشان آپ لوگ دیکھے رہیں گے، اس میں ان کو جو ہے میخاں وغیرہ مار کر، تو وہ ہماری طرف سے ہمارے گناہوں کو لے کر کفارہ بن کر وہ چلے گئے، ایسا بولتے تھے۔ لیکن اب ان کو بھی یقین ہو گیا ہے، اب عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کا ان کو بھی یقین ہو گیا، اس لیے اب وہ بدل کر جیسس از کمنگ، جیسس از کمنگ، یسوع ورگرار، یسوع ورگرار کر کے اب بولنا اور لکھنا شروع کر دیے۔ اب یہاں پر یاد رکھو، جب یہ بولیں گے، بولتے جائیں گے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا، اتارے جائیں گے آسمان سے، تو یہ لوگ اچھلیں گے، دیکھو ہمارے نبی آ گئے، ہمیں بولتے تھے نہیں کہ آ گئے، ایسا کر کے، تو ہمارے نبی چسل ہیں، دیکھو ہمارے نبی چسل ہیں کر کے ایسا بولیں گے۔ تو کمزور ایمان والے جو ہیں، جن کو کچھ بھی نہیں معلوم ہے، اب جو باتیں بتائی جا رہی ہیں، اگر یہ سب نہیں معلوم رہا تو وہ ان کی باتوں میں آ جائیں گے، تو وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اصل سمجھنے لگ جائیں گے۔ تو یاد رکھو، یہ سب چیزیں جو بتا رہے ہیں وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں، ایسا ہوگا، ایسا ہوگا قیامت کے قریب۔ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتانے کے مطابق وہ چیزیں ہو رہی ہیں، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام آ کر بھی اپنی شریعت، اپنے دین، اپنی تعلیمات پر عمل بھی نہیں کریں گے، عمل بھی نہیں کرائیں گے، بلکہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر ہی چلیں گے، اس پر ہی عمل کریں گے، اس پر ہی عمل کرائیں گے۔ اب کون تو بھی پوچھتا کیسا حضرت، انہوں تو نبی تھے نہیں کیا، اب یہاں آ کر کیسا ہو، انہوں نبی تھے سو نہیں کیا، ان کی شریعت تھی سو نہیں کیا؟
برابر بابا ایک بادشاہ ہے ایک ملک کا. اب ایک ملک کا ایک کنٹری کا پریسیڈنٹ ہے، پرائم منسٹر ہے برابر ہی چنے. وہ ملک کا ہے، وہ کنٹری کا ہے. وہاں کے قاعدے قانون وہاں کے واسطے. ہماری کنٹری کو آئے، ہمارے ملک کو آئے، ہماری جگہ آئے تو ہمارے قاعدے قانون پر عمل کرنا اسے. مثال کے طور پر ٹریفک رولز ہیں. ہمارے انڈیا میں جو ہے کیپ لیفٹ کر کو لکھتے ہیں، تو روڈ میں لیفٹ طرف گاڑی چلاتی ادھر سے. اب عرب میں جو ہے رائٹ ہے، کیپ رائٹ. ہمارے ہاں ڈرائیور جو ہے وہ رائٹ طرف بیٹھتا، ان کے ہاں ڈرائیور لیفٹ طرف بیٹھتا. اب وہاں گاڑیاں رائٹ طرف جاتی. اب عرب کا بادشاہ آیا، آ کر بولا میں عربستان سے آیا ہوں، میں کیپ رائٹ کروں گا. ہمارے ملک میں ویسا 600. اسے سمجھائیں گے با تو عربستان سے آیا برابر با، مگر یہ ہندوستان ہے با، یہاں ایسا کرنا. نہیں میں ویسا نہیں کروں گا، ہمارے یہاں کیسا ہے ویسا کروں گا. تو کیا بولیں گے؟ تو واپس عربستان کو جائیں گا نہیں با، تو خبرستان کو جائیں گا، تو یہاں رائٹ چلایا تو کر بولیں گے. تو ویسا وہ بادشاہ تو ہے اپنے ملک کا، لیکن یہاں جب آئے گا تو وہ ہمارے ملک کے قاعدے قانون پر عمل کرے گا. تو ویسا حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر ہی عمل کریں گے اور عمل کرائیں گے. تو یہ بہت اہم نشانیاں ہیں، ان کو اچھی طریقے سے ذہن میں بٹھاؤ. ذرا برابر بھی ان میں فرق نہیں آنا. اپنے بچوں کو بتاؤ، اس عقیدے کو مضبوطی کے ساتھ ان کے دلوں میں بٹھاؤ. انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے آگے بھی اس سلسلے میں کچھ باتیں بتائی جائیں گی. اللہ جل جلالہ من والہ ہمیں ایمان کی سلامتی عطا فرمائے، ایمان پر استقامت عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ جب تک باقی رکھے ایمان پر باقی رکھے اور ایمان کے ساتھ ہم کو دنیا سے اٹھائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. درود شریف پڑھ لیں، ختم خاجگاہ کا عمل ہے. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. حسبنا اللہ ونعم الوکیل، 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 حسبنا اللہ، حسبنا اللہ. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. یا خفی اللطفی ادرکنی بلطفک الخفی، 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 یا خفی اللطفی ادرکنی بلطفک الخفی. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. یا باقی انت الباقی، یا باقی انت الباقی، یا باقی انت الباقی، یا باقی انت الباقی، یا باقی انت الباقی. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. لا حول ولا قوة الا باللہ.
لا حول ولا قوة إلا بالله 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 اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث 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 اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم والله ذو فضل على المؤمنين 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 اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم إنا لله وإنا إليه راجعون 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 اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم الله ولي الذين آمنوا 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 اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم والله ولي المؤمنين 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 اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللہ تعالیٰ اس کا ثواب ہمارے سلسلے کے اور دیگر سلسلوں کے مشائخ کو عطا فرمائے، ان تمام حضرات کو اپنے قرب کا اعلیٰ درجہ نصیب فرمائے اور ہمیں ان کے فیوز و برکات سے مستفید فرمائے۔ تھوڑی دیر کے لیے مراقبہ کرتے ہیں، پھر دعا ہوگی۔ آنکھوں کو بند کر لیں، سر کو جھکا لیں، دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے اس سے ہٹ کٹ کر اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں۔
نیتیں کریں کہ اللہ کی رحمت آ رہی ہے، دل میں سما رہی ہے، دل سے گناہوں کی ظلمت و سیاہی دور ہو رہی ہے، اور دل جذبہ شکر سے کہہ رہا ہے اللہ 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 اللہ۔ اللہ 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 لا الہ الا اللہ سبحان ربی العلی العلی الوہاب۔ دعا فرمائے اللہم لک الحمد ولک الشکر لا نحصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک فلک الحمد حتی ترضى یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات
من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا غاية رغبتنا ولا إلى النار مصيرنا ولا إلى النار مصيرنا. اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں لغزشوں کو درگزر فرما. اللہ ہماری ٹوٹی پھوٹی نیکیوں کو قبول فرما. اللہ ہماری عیبوں کی پردہ پوشی فرما. اللہ ہم ظاہر میں آپ کے بندے ہیں، حقیقت میں نہایت گندے ہیں. اللہ ہمیں شرمندگی اور شرمندگی والے کاموں سے محفوظ فرما. اے اللہ اے اللہ اے اللہ، ہمیں آپ کو راضی کرنے والے کاموں کی توفیق عطا فرما. اب تک کہ ہماری ناقدریوں کو، ناشکریوں کو، لاپرواہیوں کو، بے ادبیوں کو، نافرمانیوں کو معاف فرما دیجیے. اللہ ہم سے بڑی غلطیاں ہوئی ہے. اللہ ہم آپ کی نعمتیں کھاتے رہے. اللہ آپ کی نافرمانی کرتے رہے. اللہ آپ ہمیں نوازتے رہے. اللہ ہم آپ کی نعمتوں کا اے اللہ اے اللہ اے اللہ ہم نے اس کا جواب نافرمانی سے دیا، ناشکریوں سے دیا، ناقدریوں سے دیا. اللہ ہمیں معاف فرما دیجیے. اللہ آپ چاہے تو ہمیں اسی وقت سزا دے سکتے تھے. اللہ نعمتوں کو چھین سکتے تھے. اللہ آپ نے ایسا نہیں کیا. آپ خود فرماتے ہیں قل هو القادر علی ان یبعث عذابا علیکم عذابا من فوقکم او من تحت ارجلکم. آپ چاہے تو آسمانوں سے عذابوں کو اتار سکتے تھے، زمینوں کو پھاڑ کر دھسا سکتے تھے. اللہ آپ نے ایسا نہیں کیا. ہم گناہوں پر ڈٹ گئے، ہم گناہوں پر اڑ گئے، گناہ پہ گناہ کرتے رہے. اللہ ہمیں معاف فرما دیجیے. اللہ ہم توبہ کرتے ہیں، معافی مانگتے ہیں. اللہ ہماری توبہ کو قبول فرمائیے. اللہ ہماری معافی کو قبول فرمائیے. اللہ معاف فرما دیجیے. اللہ معاف فرما دیجیے. اللہ یہ کہتے ہوئے بھی ہمارے اندر ہے اللہ نہ وہ حقیقت ہے. اللہ نہ وہ اخلاص ہے. اللہ اس میں بھی بناوٹ ہے. اللہ اس میں بھی تسن و تکلف ہے. اللہ اس میں بھی دکھاوا ہے. اللہ ہمیں دعا مانگتے ہوئے بھی احساس نہیں ہوتا ہے. اللہ معافی مانگتے ہوئے بھی اس کا خیال نہیں رہتا ہے. اللہ معاف فرما دیجیے. اللہ معاف فرما دیجیے. آپ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی بارگاہ میں رویا کرو، اگر رونا نہیں آتا تو رونے کی صورت تو بناؤ. اللہ ہم نقلی ہے اللہ چہرہ لیے آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں. اللہ یہ ہاتھ اٹھائے جانے کے لائق نہیں، یہ زبان سوال کیے جانے کے لائق نہیں. لیکن اللہ آپ سے نہ مانگے تو کس سے مانگے، آپ سے نہ پوچھے تو کس سے پوچھے. ہمارے حال پر رحم فرما دیجیے. اللہ کرم فرما دیجیے. اللہ فضل فرما دیجیے. کریمہ کا سب کے حال پر رحم فرمائیے. اللہ عالم کے حالات بتا رہے. اللہ آپ ہم سے ناراض ہو چکے ہیں. اللہ آپ ہم سے خفا ہو چکے ہیں. آپ کی رضامندی ہی سب کچھ ہے. اللہ وہی اصل ہے. اللہ ورضوان من اللہ اکبر آپ نے فرمایا. آپ کی رضامندی سب سے بڑی چیز ہے. وذالک هو الفوز العظیم فرمایا، اور وہی بڑی کامیابی ہے. اللہ ہمیں آپ کو راضی کرنے کی توفیق عطا فرما، ایسے اعمال کی توفیق عطا فرما. اللہم انا نسألک فعل الخیرات. اللہ ہمیں نیکیوں کی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وترک المنکرات. اللہ نافرمانیوں کو چھوڑنے کی توفیق عطا فرمائیے. نافرمانیوں کو چھوڑنا ہمارے لیے آسان فرمائیے، گناہوں سے بچنا ہمارے لیے آسان فرمائیے. اللہ ہمارے لیے مشکل ہے اللہ، لیکن آپ کے لیے بچانا مشکل نہیں ہے. اللہ سب کو گناہوں سے بچا لیجیے. اللہ سب کو گناہوں سے پیچھا چھڑا دیجیے. اللہ رحم فرما دیجیے. اللہ کرم فرما دیجیے. اللہ آپ کو راضی کرنے والے اعمال کی توفیق عطا فرما دیجیے. اللہ
پوری دنیا میں کفر بھرا ہے اللہ، شرک بھرا ہے اللہ، معصیت بھری ہے اللہ، بے حیائی بھری ہے اللہ، آپ کی نافرمانی بھری ہوئی ہے اللہ، اس کے باوجود بھی آپ نعمتوں سے نواز رہے ہیں اللہ، ہے اللہ، ہے اللہ، نعمتوں کے چھن جانے سے ہماری حفاظت فرمائیے اللہ، عافیت کے بدل جانے سے ہماری حفاظت فرمائیے اللہ، آپ کی اچانک کی پکڑ سے ہماری حفاظت فرمائیے اللہ، اور آپ کی تمام ناراضگیوں سے ہماری حفاظت فرمائیے اللہ، آپ کو راضی کرنے والے عمل کی توفیق عطا فرمائیے اللہ۔ سارے لوگ پریشان ہیں اللہ، ہر قسم کی پریشانیوں میں مبتلا ہے اللہ، روزانہ دنیا سے جانے کی خبریں آ رہی ہیں اللہ، جوان بھی جا رہے ہیں اللہ، بڑے بھی جا رہے ہیں اللہ، چھوٹے بھی جا رہے ہیں، مرد بھی عورتیں بھی ہیں اللہ، ہسپتالوں میں بھرے پڑے ہیں اللہ، قسم کرسی کی حالت میں ہے، گھروں کا حال بڑا برا ہے اللہ، اے اللہ علاج بھی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے اللہ، سمجھ میں آتا ہے تو علاج کی سہولتیں بھی نہیں ہے اللہ، لاکھوں لاکھوں کا خرچہ اور صرفہ ہے اللہ، گھروں میں کوڑی نہیں ہے اللہ، کھانے کے لیے کھانا نہیں ہے اللہ، اور لاکھوں کا مطالبہ ہو رہا ہے اللہ، اللہ امت پہ رحم فرمائیے اللہ، کرم فرمائیے اللہ، انسانیت پر رحم فرمائیے اللہ، انسانیت بڑی پریشان ہے اللہ، دوسری طرف سے لوگوں کی طرف سے زیادتیاں ہیں اللہ، بے دردیاں ہیں اللہ، بدماشیاں ہیں اللہ، انسانیت کہاں جائے گی اللہ، لوگ ترس ترس کے دعاؤں کے لیے کہتے ہیں اللہ، سینے میں دل ہی تو ہے اللہ، پتھر کی سل نہیں ہے اللہ، ہم انسان ہی تو ہے اللہ، اللہ رحم فرما دیجیے اللہ، کتنے ہمارے بھائی بہن ہمارے رشتہ دار ہیں اللہ، اور سب کے اے اللہ خیشہ قریب ہیں اللہ، اور سب کے بھائی خاندان کے گھرانے کے لوگ ہیں اللہ، سب کو صحت عطا فرمائیے، سلامتی عطا فرمائیے، عافیت عطا فرمائیے اللہ، ہم آزمائش کے لائق نہیں ہے اللہ، اے اللہ اس وبا سے سب کی حفاظت فرمائیے اللہ، اے اللہ سب کی حفاظت فرمائیے اللہ، کس طریقے سے ہم بچے ہیں اللہ ہمیں سمجھ میں نہیں آتا ہے اللہ، اے اللہ آپ خود بچا لیجئے اللہ، آپ خود حفاظت فرما دیجئے اللہ، آپ کن فیکن کے مالک ہیں اللہ، آپ نے ارادہ کر لیا تو بس ہے اللہ، ارادہ فرما لیجئے اللہ، اس وبا کو ختم فرما دیجئے اللہ، اس وبا کو ختم فرما دیجئے اللہ، ہم آزمائشوں امتحانات کے لائق نہیں ہے اللہ، وبا سے بچا لیجئے اللہ، بلا سے بچا لیجئے اللہ، زہر سے سحر سے بچا لیجئے اللہ، بھوت پری کے اثر سے بچا لیجئے اللہ، اپنے اور غیروں کے شر سے بچا لیجئے اللہ، اللہ کتنے علماء اکرام، کتنے صلحاء، کتنے داعیان اسلام دنیا سے جا رہے ہیں اللہ، ہر دن لوگوں کے دنیا سے جانے کی خبریں آ رہی ہیں، معصوم بچے بھی جا رہے ہیں، عورتیں بھی جا رہی ہیں اللہ، بڑے چھوٹے سب جا رہے ہیں اللہ، کریم آقا گھروں کا حال بھی پریشانی کا ہے اللہ، اے اللہ گھر والوں کو بھی دیدار نصیب نہیں ہو رہی ہے اللہ، نماز جنازہ نہیں پڑھ پا رہے ہیں اللہ، تدفین میں دفن میں شریک نہیں ہو رہے ہیں اللہ، سب کے حال پر رحم فرما دیجیے اللہ، کرم فرما دیجیے اللہ، فضل فرما دیجیے اللہ، رحم فرما دیجیے اے اللہ، رحم فرما دیجیے اللہ، رحم فرما دیجیے اللہ، آپ نے بہت رحم کیا ہے اللہ، آپ نے بہت معاف کیا ہے اللہ، پھر بھی معاف فرما دیجیے اللہ، پھر بھی رحم فرما دیجیے اللہ، اللہ اگر آپ نے مہربانی کر دی تو آپ کا کچھ نہیں بگڑ جائے گا، آپ نے معاف کر دیا تو اللہ آپ کا کچھ نہیں گھٹ جائے گا، ہمارا بہت کچھ بن جائے گا اللہ، رحم فرما دیجئے، کرم فرما دیجئے، بیماریوں سے بچا لیجئے، قرض داریوں سے بچائیے، پریشانیوں سے بچائیے، بے روزگاری سے بچائیے، ہر قسم کے انتشار و اختلاف سے بچائیے اللہ، سب کو ایک بنائیے، نیک بنائیے،